امیر سعادتین کے غصے سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ کل تم سے ایک مرگریب کی حیثیت سے ملاقات کی گئی تھی اس قبیلے میں، لیکن اب تم ایک غمزدہ کتے کی حیثیت سے مل رہے ہو۔ آپ مجھے ایسے زندہ دفن مت کرو۔ میں کیسے تم پر اعتماد کر سکتا ہوں گوگچے؟ میں نے تم سے پیار کیا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنایا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ تم نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، اس کیس کے آغاز میں تجتیکن گمستیکن کو مار رہا تھا، پھر ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اس کا خون تمہارے لیے اسی طرح حلال ہے جیسے تمہارے لیے اپنی ماں کا دودھ، لیکن غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ پھر سنگرتیکن کہتا ہے تم ترک قبیلوں کو اپنا انصاف دکھاؤ تجتیکن، اور اس ناپاک سعادتین کو بھی اپنا انصاف دکھاؤ تاکہ تم میں کوئی غلط نہ کہہ سکے، حالانکہ تم بالکل صحیح ہو۔ تجتیکن کہتا ہے تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی گمستیکن، تمہارا فیصلہ دونوں قبیلوں کے جرگے میں کیا جائے گا اور سب لوگوں کے سامنے تمہیں ایک شرمناک سزا دی جائے گی۔ ہر کوئی دیکھے گا کہ تم اور تمہاری بہن کتنے بادودمان ہیں۔ گمستیکن کا سانس پھولا ہوا تھا اور پھر وہ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو تجتیکن؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تجتیکن اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں، تم میرے بابا اور میری والدہ کے قاتل ہو گمستیکن، تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جس کے تم قابل ہو۔ دوسری طرف آیت اللہ نے حلیمہ کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی اور گونجا گل نے سلجان کی گردن پر۔ آیت اللہ حلیمہ کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھانے لگتی ہے تو حائمہ خاتون بول پڑتی ہیں اور کہتی ہیں آیت اللہ ایسا مت کرو، تم میری بہوؤں کو جانے دو، ان کی جگہ تم میری جان لے لو۔ لیکن آیت اللہ باز نہیں آتی اور حلیمہ کی جان لینے کے لیے اپنی تلوار ہوا میں بلند کرتی ہے، لیکن عین اس وقت ایک تیر آتا ہے جو سیدھا اس کے سینے میں لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور وہ حیرانگی سے اس طرف دیکھتی ہے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہاں عبد الرحمن کھڑا تھا۔ دراصل عبد الرحمن چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی اسے لگا کہ حلیمہ کی جان خطرے میں ہے اس نے تیر چلا دیا۔ آیت اللہ ادھر ہی گر جاتی ہے اور گونجا گل رونے اور چیخنے لگتی ہے۔ اسی دوران سلجان اس کے بازو پر کاٹتی ہے جس سے اس کے ہاتھ سے بھی تلوار گر جاتی ہے۔ پھر وہ سلجان کو دھکا دے کر ایک طرف بھاگنے لگتی ہے اور سلجان اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ اسی دوران آیت اللہ تڑپتے ہوئے مر جاتی ہے۔ اس طرح آیت اللہ کا یہاں پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حائمہ خاتون عبد الرحمن کو گونجا گل اور سلجان کے پیچھے بھیج دیتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اسی دوران وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف گمستیکن تجتیکن کو کہتا ہے یہ سب ارطغرل کی چال ہے، تمہارے بابا اور تمہاری والدہ کو انہی لوگوں نے مارا ہے، تم مجھے امیر سعادتین کے پاس لے جاؤ پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن تجتیکن اس کے منہ پر مکے برسانے شروع کر دیتا ہے اور ارطغرل اسے دوبارہ روکتا ہے اور کہتا ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کو سب قبیلے والوں کے سامنے شرم والی موت دی جائے۔ دوسری طرف گونجا گل بھاگ رہی تھی اور سلجان اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ حائمہ خاتون گوگچے کو کہتی ہیں تم قبیلے میں جاؤ اور ان سے مدد مانگو، ہمیں فوراً حلیمہ کو واپس قبیلے میں لے جانا ہوگا۔ گوگچے فوراً اٹھ کر قبیلے کی طرف بھاگتی ہے۔ دوسری طرف سلجان اور گونجا گل کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ گونجا گل اپنا خنجر نکال لیتی ہے۔ سلجان اسے کہتی ہے یا تو تم میرے ساتھ قبیلے جاؤ گی اور جرگے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو گی یا پھر تم یہیں مرو گی۔ گونجا گل کہتی ہے میں مروں گی لیکن تم بھی میرے ساتھ مرو گی۔ اس کے بعد وہ سلجان پر حملہ کر دیتی ہے۔ اسی دوران سلجان اسے بتاتی ہے مرنے سے پہلے تم یہ بھی جان لو کہ میں گندوگدو کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر گونجا گل کو شدید دھچکا لگتا ہے، پھر وہ زور سے سلجان کے پیٹ پر لات مارتی ہے اور اسے دھکا دے کر گرا دیتی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتا ہے۔ گونجا گل اسے دیکھ کر دوبارہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ سلجان عبد الرحمن کو کہتی ہے اس کا پیچھا کرو۔ اسی دوران سلجان کو درخت کے ساتھ وہ جڑی بوٹی مل جاتی ہے جو گندوگدو کے علاج کے لیے چاہیے تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور فوراً اسے اکھاڑنے لگتی ہے۔ عبد الرحمن گونجا گل کا پیچھا کر رہا تھا لیکن گونجا گل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور عبد الرحمن کے ہاتھ نہیں آتی۔ سلجان واپس حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بیٹی تم فوراً جڑی بوٹی لے کر گندوگدو کے پاس جاؤ۔ پھر سلجان وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں آ کر بتاتا ہے کہ گونجا گل بھاگ گئی ہے، میں اس کو نہیں پکڑ سکا۔ حائمہ خاتون اسے کہتی ہیں آیت اللہ کی نماز جنازہ ادا کرو اور اس کے بعد قبیلے میں جا کر 20 سے 25 سپاہیوں کو گونجا گل کے پیچھے بھیج دو۔ اتنے میں قبیلے سے کچھ سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں تاکہ حلیمہ کو اٹھا کر واپس قبیلے میں لایا جا سکے اور اسے اٹھا کر قبیلے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف گمستیکن بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے جن ترک قبیلوں نے گمستیکن کو مارگریو کے طور پر قبول کیا تھا انہیں ہمارے جرگے کے فیصلے میں شامل کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں نہ صرف سعادتین بلکہ ان ترک قبیلوں کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے اس بے عزت آدمی کو جگاؤ، ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ ترگت اس کے منہ پر پانی پھینکتا ہے جسے گمستیکن ہوش میں آ جاتا ہے۔ ترگت اسے کہتا ہے حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔
اس کے بعد وہ اسے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور گھوڑے کے پیچھے باندھ کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلجان قبیلے میں پہنچ گئی تھی اور حکیم ارطغرل نے اس جڑی بوٹی سے دوا تیار کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ گندوقدوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ حلیمہ سلطان قبیلے میں پہنچ چکی ہے، آپ اسے جا کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد حکیم وہ دوا درویش کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پوری دوا گندوقدوں کو کھلا دو، انشاءاللہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سپاہی حلیمہ سلطان کو اٹھا کر قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ارطغرل اور تجتیکن بھی اپنے ساتھیوں سمیت قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ گمستگن کی اصلیت کے بارے میں جان چکے تھے۔ سب لوگ گمستگن کو دیکھ کر قاتل قاتل کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر پتھر برسانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل حلیمہ سلطان کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اتنے میں حائمہ خاتون ڈھول کی آواز سن کر کہتی ہیں ارطغرل، پھر وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ باہر گمستگن کو پکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ قبیلے کے لوگ اسے غدار اور قاتل کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کو پکڑ کر حائمہ خاتون کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گمستگن کہتا ہے میں آپ کا مرغیب ہوں، امیر سعادتین کے غصے سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ کل تم سے ایک مرغریب کی حیثیت سے ملاقات کی گئی تھی اس قبیلے میں، لیکن اب تم ایک غمزدہ کتے کی حیثیت سے مل رہے ہو۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے جلد یا دیر سے تمہارے مالک کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ پھر حائمہ خاتون چل کر اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں آیت الن مر چکی ہے گمستگن۔ یہ سن کر گمستگن حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اور گنجا گل بھاگ گئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ملے گی اس کو بھی وہ سزا مل جائے گی جس کے وہ قابل ہے۔ یہ سن کر گمستگن غم سے نڈھال ہو کر گر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ پھر تجتیکن حائمہ خاتون سے کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں قبیلوں کا ایک جرگہ بلانا چاہتا ہوں جس میں اس کتے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم وہ سب کچھ کریں گے جو قانونی طور پر ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تجتیکن بلند آواز میں سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج انصاف کا دن ہے۔ ہم نے ان قاتلوں کو ایک لمبے عرصے تک برداشت کیا جو کینسر کی طرح ہمارے جسم میں اٹک گئے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کینسر کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا درد اور شرم ہمیں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ پھر گمستگن کہتا ہے تم سب نے ارطغرل کے جھوٹوں پر یقین کر لیا ہے، تم ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو اور میری بہن کو مار ڈالا ہے۔ ان دونوں قبیلوں کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ پھر حائمہ خاتون ترغت سے کہتی ہیں اس کو پنجرے والے خیمے میں لے جاؤ جب تک کہ جرگہ شروع نہیں ہو جاتا۔ پھر ارطغرل کے ساتھی اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ارطغرل حائمہ خاتون سے پوچھتا ہے سب ٹھیک ہیں والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں انہوں نے سلجان اور حلیمہ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ سلجان ٹھیک ہے لیکن حلیمہ درد میں ہے۔ حکیم ارطغرل اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل فوراً اندر کی طرف جاتا ہے۔ وہ اندر پہنچتا ہے تو حکیم ارطغرل اندر سے نکل رہا تھا اور ارطغرل کو کہتا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حلیمہ سلطان اور آپ کا بچہ صحت مند ہیں۔ ارطغرل خوش ہو کر پوچھتا ہے کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ حکیم کہتا ہے کیوں نہیں، حلیمہ سلطان آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ارطغرل اندر جاتا ہے تو حلیمہ کہتی ہے ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے ارطغرل، میں بہت ڈر گئی تھی کہ میں اسے بچا نہیں سکوں گی۔ ارطغرل کہتا ہے جان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے حلیمہ سلطان، تم نے ہمارے قبیلے کی شان کو بچا لیا ہے۔ دوسری طرف گمستگن کو پنجرے کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ لوہے کی زنجیر کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ گمستگن شدید غصے میں ارطغرل کا نام لیتا ہے۔ سپاہی اسے بند کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ دوان اور بانو جی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر اکٹھے ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف تجتیکن اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہے اور اوپر پانی وغیرہ ڈالتا ہے۔ اتنے میں گوکچے بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تجتیکن قبر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہم نے آپ کے اور بابا کے قاتلوں کو تلاش کر لیا ہے والدہ، اور ان کو سزا دے رہے ہیں۔ آخرکار فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ گوکچے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد تجتیکن اٹھ کر جانے لگتا ہے تو گوکچے اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ درگا قبیلے کے لیے بالکل مناسب سردار ہو، اب سے آپ سکون محسوس کرو۔ تجتیکن ہاں میں سارے لا کر دوبارہ جانے لگتا ہے تو گوکچے دوبارہ اسے آواز دے کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھے ایسے زندہ دفن مت کرو۔ میں کیسے تم پر اعتماد کر سکتا ہوں گوکچے؟ میں نے تم سے پیار کیا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنایا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ تم نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے؟ یہ کہہ کر تجتیکن وہاں سے چلا جاتا ہے اور گوکچے آنسو بھری آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور سنگرتیکن گندوقدوں کے خیمے میں جا کر اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ سلجان کہتی ہے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر گندوقدو پوچھتا ہے کیا سب ختم ہو گیا ارطغرل؟ پھر ارطغرل اور سنگرتیکن اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، جس کے بعد وہ سکون کا سانس لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے آپ پریشان نہ ہوں اور جا کر اس بدعنوان کو سزا دیں جس کا وہ قابل ہے۔ ارطغرل اور سنگرتیکن باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔